اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت، اور آج اولاً ایک غلط فہمی کے ازالے کے لیے سب سے پہلے ہم کچھ کلام کریں گے۔ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ کسی صاحب نے اس طرح کہا ہے کہ جنت میں جو حور ہوگی وہ حقیقتاً کوئی الگ عورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ دنیاوی جو بیویاں ہوں گی انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور قرار دیا ہے۔ اور حور اسے کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو بس اتنا ہوگا کہ آپ کی جو اپنی بیوی ہوگی اس کی آنکھیں بڑی کر دی جائیں گی، باقی دوسری کوئی عورت نہیں ملے گی۔ اگر اب یہ ایک مطلب کسی نے بات کہی، اب سائل یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ بات قرآن و حدیث کے مضامین سے ناواقفی کی بنا پر کہی ہے تو وہ اس کا مطلب علم سے خالی شخص ہے، اور ایسا کہنا اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جب قرآن و حدیث میں کوئی مضمون موجود ہو تو اس کے خلاف اپنی کم علمی کے ساتھ کلام کرنا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کے مضامین پر واقف ہونے کے باوجود اس طرح کہا گیا تو پھر یہ اور بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تعلیمات کو حاصل کرنے کے باوجود پھر اس کے خلاف اس طرح کا کلام کرنا انسان کو بہت زیادہ گناہگار کرواتا ہے، اور جتنے لوگوں نے اس کو سن کر یقین کیا تو گویا کہ گمراہی ان تک پہنچی ہے۔ جواب اس کا صحیح یہی ہے کہ جو دنیاوی بیویاں ہیں وہ علیحدہ ہوں گی، اور حور بڑی آنکھوں والی جنتی عورت کو ہی کہتے ہیں، لیکن وہ زوجہ کے علاوہ ہوگی۔ اس پہ دلائل بہت سارے موجود ہیں، قرآن و حدیث سے چند دلیلیں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ سورہ رحمان اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 72، 73، 74، حور مقصورات فی الخیام، جنت میں حور ہوں گی جو خیموں میں مقصور ہوں گی، ان کو رکھا گیا ہوگا، بند رکھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، انہیں جھٹلاؤ گے۔ اب جو آگے اللہ نے بات بیان فرمائی وہ دیکھیے، ان حوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ حوریں ایسی ہوں گی کہ ان سے یعنی جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہے اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ تو ایسی عورت ہوں گی کہ جنہیں پہلے کسی نے چھوا ہی نہیں۔ اب اگر اپنی ہی بیوی ہوتی تو یقینی سی بات ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹچ تو کرتے ہیں، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ دنیاوی عورت نہیں ہے بلکہ یہ جنتی الگ عورت ہے جو دنیاوی بیوی کے علاوہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، البانی صاحب کو جو محقق مانتے ہیں انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے لکھ کر فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن، 1174 نمبر حدیث پاک ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف نہیں دیتی، الا قالت زوجتہ من الحور العین، مگر جو جنت میں اس شخص کی بیوی ہے یعنی بڑی آنکھوں والی حور، وہ یہ کہتی ہے لا تؤذیہ، اے عورت تو اس کو اذیت نہ پہنچا، قاتلک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے، فإنما هو عندک دخیل، محض یہ تو تیرے پاس کچھ عرصے کے لیے ہے، یوشک ان یفارقک الینا، ان قریب یہ ہماری طرف جدا ہو کر آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اگر حور بیوی ہی ہوتی تو کیا وہ آسمان پر بھی اس وقت موجود ہے؟ اس کا مطلب ہے جب دنیا میں بیوی اذیت دیتی ہے تو جو جنت میں اس کی بیوی اور حور ہوگی وہ اس عورت کے لیے اس طرح کے کلام کرتی ہے، لیکن یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو نیک پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 311، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ثم يدخل بیتہ، پھر جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا، فتدخل علیہ زوجتاہ من الحور العین، تو حور عین میں سے 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی، 2 بیویاں، فتقولان، تو وہ دونوں اس سے کہیں گی الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک، کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے تجھے ہمارے لیے پیدا کیا یا زندہ رکھا اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا۔ اب 2 بیویاں، اب آپ بتائیے اگر یہ دنیاوی ہی بیوی ہوتی اور جس کی ایک ہی بیوی تھی تو دوسری کہاں سے آ گئی؟
کم از کم دوسری کو تو پھر الگ ہی عورت مانا جائے گا، تو یہ تو علیحدہ 2 بیویاں ہوں گی جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 3254۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث کے بعد حور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، ہر شخص کے لیے جو جنت میں جائے گا حور عین میں سے اس کے لیے 2 بیویاں ہوں گی۔ یُرَا مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ، اور وہ اتنی لطافت کے ساتھ ہوں گی کہ ان کے ہڈی اور گوشت کے درمیان جو گودا ہوگا وہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر شخص کے لیے، لفظ کل ہر ایک کو محیط ہوتا ہے، تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، تو جتنے بھی جنتی ہوں گے کم از کم ان کو 2 بیویاں تو ملیں گی۔ اب اگر کسی کی دنیا میں 1 بیوی ہے اور اسی کو پھر جنتی عورت بھی مان لیا جائے تو بتائیے دوسری کہاں سے مل رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی بیوی علیحدہ ہوتی ہے، جنتی بیوی علیحدہ ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے ترمذی کی ہے 1663 نمبر، البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ خود اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ للشہید عند اللہ 6 خصال، کہ ہر شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 6 فضیلتیں ہیں۔ یغفر له فی اول دفعہ، جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ دوسرا فرمایا وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسے عذاب قبر سے پناہ دے دی جاتی ہے۔ چوتھا وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور وہ فزع اکبر سے مامون کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر ایک وقار کا ایسا تاج رکھا جاتا ہے کہ اس کا ایک ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر آخری بات سرکار نے ارشاد فرمائی وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور اس کی 72 حور عین میں سے 72 بیویوں کے ساتھ شادی کی جائے گی۔ 72 بیویاں، 72 حوریں ملیں گی۔ اب بتائیے دنیا میں تو ایک اگر اس کی بیوی ہے، 2 ہے، زیادہ سے زیادہ 4 ہوں گی، تو 72 کہاں سے مل رہی ہیں؟ اگر حور دنیاوی عورت کا ہی نام ہوتا تو پھر یہ 72 کون سی حوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اور ایک اور بات سرکار نے ارشاد فرمائی وَيَشْفَعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اور یہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اگلی حدیث بھی ترمذی کی ہے، اور امام ترمذی اس کو لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن، حدیث نمبر 2021 ہے۔ سہل بن معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قضم غیظا وهو يستطيع ينفذه، جس شخص نے باوجود قدرت کے وہ اپنا غصہ ظاہر کر سکتا تھا لیکن اپنے غصے کو پی لیا، دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا، حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اور اسے اختیار دیا جائے گا جس بھی حور کو وہ چاہے اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اختیار دے دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیے اگر حور دنیاوی بیوی کا نام ہوتا تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ سب کی بیویاں سامنے کھڑی کر دی جائیں گی اور پھر اس سے کہا جائے گا بھی اب جس کی پسند آ رہی اٹھا لو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حور ایک الگ عورت ہے، دنیاوی بیوی کا نام حور نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری امام مسلم کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، 34,024ویں حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ادنی اہل الجنت منزلۃ رجل، کہ جنت میں درجے کے اعتبار سے سب سے ادنی شخص وہ ہوگا لہو 1000 قصر، جس کے لیے 1000 محل ہوں گے، ما بین کل قصر مسیرۃ سنہ، ہر محل کے درمیان 1 سال کی مسافت ہوگی، یرا اقصاہا کما یرا ادناہا، وہ قریب والے کو بالکل ایسے ہی دیکھے گا جیسے دور والا، دونوں برابر بالکل نظر آئیں گے، اور فی کل قصر من الحور العین، ہر محل میں 1 حور ہوگی، تو یہاں 1000 حوروں کا تذکرہ ہوا۔ آخری ایک حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل 10,932 نمبر حدیث پاک ہے جو بالکل فیصلہ کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ادنی اہل الجنت منزلۃ، کہ بے شک اہل جنت میں سے درجے کے اعتبار سے سب سے کم تر شخص وہ ہوگا
ان لہو لسبع درجات کہ بے شک جس کے لیے 7 درجے ہوں گے، وہو علی السادسہ وہ 6 درجے پر ہوگا، وفوقہ السابعہ اور اس کے اوپر ایک 7واں درجہ ہوگا، وان لہ لثلاثمائۃ خادم اور اس کے لیے 300 خدمت گزار ہوں گے، وان لہ من الحور العین اور اس کے لیے حوریں ہوں گی کتنی، لثنین وسبعین زوجۃ 72 بیویاں، سوا ازواجہ من الدنیا جو دنیاوی بیویوں کے علاوہ ہوں گی۔ تو یہ بالکل کلام فیصل جس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم نے واضح فرما دیا کہ حور دنیاوی بیوی کے علاوہ ہوگی۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کا کلام ہرگز نہ سنا جائے جو قرآن و حدیث کے صریح مضامین کے خلاف بیان کر کے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہو۔ نہ ایسا بیان سنیں، نہ ایسے بیان کو آگے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات کی طرف، سوالات کی طرف آتے ہیں۔ 2 کویسچنز پچھلے پروگرام کے بھی باقی تھے۔ ایک بہن نے تو یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی نے ان کو کوئی غلہ دے دیا ہے کہ اس میں آپ چندہ وغیرہ ڈالتے رہیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دی جائے گی، اور لیکن اس میں کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت نہیں پکایا جائے گا، باقی سب کچھ ہوگا، اور جو گائے کا گوشت کھائے تو وہ مزار پر نہ آئے، اس طرح کی کوئی کنڈیشنز وغیرہ لگائی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیے کہ جب ہم دنیاوی لحاظ سے کسی کو کوئی بڑے کو تحفہ پیش کرتے ہیں، جیسے بادشاہ کے دربار میں، چاہے وہ منصب کے اعتبار سے بڑا ہو، چاہے وہ تقوی کے اعتبار سے بڑا ہو، تو اس کو ادباً نظر یا نیاز سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جو کھانا وغیرہ پکا کر اگر قصد و ارادہ یہ ہو کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے تو اسے بھی پھر ادباً نیاز کہہ دیتے ہیں، کہ جیسے دنیاوی تحفے کو نیاز کہتے ہیں، ایسے ہی ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے اس ثواب کو بھی ادباً نیاز کا نام دے دیا جاتا ہے کہ ہم نیاز پیش کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس کھانے کو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ نیاز کا کھانا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے۔ اس میں اگر نظریہ یہ ہے کہ وہ کھانا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پکایا گیا ہو، ثواب کے حصول کا ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو، کسی بزرگ کے لیے کھانا نہ پکایا گیا ہو، یعنی اس طرح نہیں کہ ان کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں، یہ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے، یہ نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کھانا پکایا گیا ہو، ثواب کی امید بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو، صرف قصد و ارادہ یہ ہو کہ اس کا جو ثواب مجھے ملے گا وہ فلاں بزرگ تک پہنچا دیں گے، ادب کے ساتھ اس کو نظر کا نام دے دیں، نیاز کا نام دے دیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عمل اجازت شدہ ہے۔ باقی جو گائے کے گوشت کی قید لگائی یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح فرمائی تھی، اور یقینی سی بات ہے اس کے گوشت پھینکا نہیں گیا ہوگا، وہ کھایا گیا ہوگا، اس لیے اس قسم کی پابندی بہرحال مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، وہ حکمت ظاہر ہو تو پھر پتہ چلے کہ اگر کسی بزرگ نے منع کیا ہے تو کیوں منع کیا ہے۔ اگر واقعی کوئی بزرگ تھے تو پھر ان کی کسی نہ کسی قول میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، وہ معلوم ہو تو پھر اس پہ کلام ہو سکتا ہے۔ ویسے فی نفس ہی گائے کا گوشت کھانا کوئی منع نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بزرگ اس طرح گائے کے گوشت کھانے کو منع فرمائیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک مزید یہ کویسچن کیا تھا کسی بہن نے کہ بعض ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر تو تعلق رکھتے ہیں، ورنہ پھر سالہ سال ملاقات نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تو کیا ایسے رشتہ داروں سے جو مطلبی قسم کے ہوں اور جب اپنا وقت نکل جائے تو منہ پھیر کر نہ صرف قطع تعلق کر لیتے ہیں بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے دور رہنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی ایسے رشتہ دار ہیں کہ آپ کا اپنا قصور نہیں ہے اور آپ ملنا ہی چاہتے ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں ملتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، نقصان کسی بھی قسم کا پہنچاتے ہیں، جیسے بہت سے ہوتے ہیں جادو ٹونے کے اندر معروف ہو جاتے ہیں کہ جب گھر میں آتے ہیں کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کروا کے چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے قطع تعلق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں قطع تعلق کی ممانعت ہے وہاں پر ان رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا منع ہے جو صحیح ہوں، عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہیں، اعمال کے اعتبار سے صحیح ہیں، کسی لحاظ سے آپ کے لیے تسلسل سے باعث اذیت نہیں بن رہے ہیں، ایسے اچھے مومن مسلمان رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا منع ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ نے اوصاف قبیحہ ذکر فرمائے، ان کے حامل جو رشتہ دار ہوں ان سے قطع تعلق کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اوفیر ایک بہن نے کچھ کال کی تھیں، ابھی جب بیچ میں وقفہ تھا تو وہ بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ
اگر ایک عورت ہے وہ بھائی بہنوں کے پاس جائے، ماں باپ کے پاس جائے، شوہر بالکل منع نہیں کرتے ہیں، تو کیا پھر بھی بیوی کو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اجازت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اجازت یعنی اس کہہ لیں صراحتاً اجازت، اور ایک ہے دلالتاً اجازت۔ صراحتاً اجازت کا مطلب تو یہ ہے کہ شوہر باقاعدہ اپنی زبان سے کہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلی جاؤ، یا آپ نے پوچھا کہ میں چلی جاؤں، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ، یا سر ہلا دیا، تو یہ صراحتاً اجازت کہلاتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شوہر کے مزاج کا پتہ ہے کہ وہ منع تو کرتے ہی نہیں ہیں، اب اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہہ رہے، آپ نے باقاعدہ پوچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی 50 دفعہ میں گئی ہوں اور منع نہیں کرتے، تو اس کو کہتے ہیں دلالتاً اجازت۔ دلالت مینز ہوتا ہے رہنمائی، یعنی ایک ایسا ان کا عمل شوہر کا منع نہ کرنے والا عمل ہی رہنمائی کر رہا ہے کہ یہاں اجازت ہے۔ تو چاہے صراحتاً اجازت ہو چاہے دلالتاً ہو، دونوں صورتوں میں عورت جا سکتی ہے اپنے محارم سے ملنے کے لیے، پھر باقاعدہ کوئی صریح اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے، کوئی ایک ان میں سے ہونی چاہیے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ایک انہوں نے بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے ایک شخص ہے جس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، اور بچے اس کا نماز روزے کی بات نہیں مانتے ہیں، نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے، وہ کہتا رہتا ہے وہ بات نہیں مانتے۔ اب وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ بچے ابھی میرا کہنا تو مان نہیں رہے، میرے مرنے کے بعد کیا مجھے اِیصال ثواب کریں گے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ کچھ قرآن پڑھ کے کلمہ وغیرہ پڑھ کر یہ نیت کر لے کہ جب میں مر جاؤں قبر میں پہنچوں تو یہ ثواب مجھے وہاں پر حاصل ہو جائے، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہاں دو چیزیں ہیں، پہلے میں ایک پہلی بات پہ کلام کر لیتا ہوں کہ دیکھیں ہم شروع سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ جو مذہب اسلام نے تھیوری اینڈ پریکٹیکل کا ہمیں کہا ہوتا ہے، ہم دونوں پہ توجہ نہیں کرتے ہیں، چند ایک بنیادی چیزیں سکھا لیتے ہیں، قاری صاحب کے پاس بھیجا، ناظرہ قرآن پڑھا دیا، زیادہ سے زیادہ حفظ کروا دیا۔ اب بچے کو کچھ نہیں پتہ کہ میں نے قرآن میں کیا پڑھا ہے، ایک لائن کا ترجمہ کروا لیں، اسے کچھ نہیں پتہ ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا بہت بڑا حصہ بچے کو دے دیا ہے۔ پھر دینی تربیت سال بہ سال کس طرح کرنے چاہیے، کون سے مسائل عمر کے کس حصے میں بچے کو معلوم ہو جانے چاہیے، کون سی تعلیم ایج کے کس حصے میں بچے تک پہنچانا ماں باپ پہ فرض اور لازم ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر بچوں کی تربیت تین چیزوں سے ہوتی ہے، نمبر ایک علم، نمبر دو تربیت باقاعدہ طریقہ تربیت، اور تیسرا ماں باپ کا اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا۔ ہمارے ہاں ان میں بہت فقدان ہوتا ہے، ایک تو ماں باپ کی خود تربیت نہیں ہوتی کہ اولاد کی سال بہ سال علمی اعتبار سے کس طریقے سے تربیت کرنی ہے، کیسے دین سکھانا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم خود رول ماڈل صحیح نہیں بنتے، ہم خود بچوں کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خود کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، خود ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بچوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زبان کا اثر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تیسرا، جو بچوں کو علم سکھانا ہے عمر کے خاص حصوں میں، وہ علم ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا سکھانا ہے۔ عقیدہ خود ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا، نہ انہوں نے اللہ کی ذات و صفات کے عقائد کبھی سیکھے ہوتے ہیں باقاعدہ دلیل کے ساتھ، نہ تقلید کا پتہ ہے، نہ انہیں آسمانی کتابوں کے بارے میں علم ہے، جیسے بھی ہم یہاں پر فرض علوم کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بیچارے کیسے اپنے بچوں کو سکھائیں گے؟ اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں بھی بڑی علمی کوتاہی ہوتی ہے تو بچوں کو سکھا نہیں پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلتے رہیں اور ہمارا کہنا مانیں، اطاعت کریں، ان کا ذہن بھی مذہبی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی ذرا سنجیدگی کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے، اور اپنی کوتاہیوں پہ نگاہ رکھ کر جہاں جہاں تربیت میں وہ سمجھتے ہیں کہ کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اسی طرح غیر تربیت یافتہ، کم علم اور گناہوں میں ملوث ماں باپ کا اثر اولاد میں منتقل ہوتا ہے، پھر ان سے اگلی نسل میں، ان سے اگلی نسل میں، اور پھر کوئی بھی نسل سدھر نہیں پاتی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے جس کے اوپر کرم نوازی فرمائے، وہ کسی اچھے مذہبی ماحول سے وابستہ ہو جائے، صحبت اچھی مل جائے تو اس کی شاید اگلی نسلیں اچھی بن جائیں، ورنہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ والدین کی غفلت چل رہی ہے، بڑی میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں خود ایک باپ ہوں تو برا نہیں مانیے گا، لیکن یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کوتاہی ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا بھولے پن کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کلمہ پڑھ کے رکھ رہے ہیں، جب ہم مر جائیں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میں پھر دے دینا۔ اب ثواب کوئی ایسی مطلب مادی شے کوئی ہے کہ آپ نے الماری یا فریج کے اندر رکھ دیا اور بچوں سے کہا جب میں قبر میں چلا جاؤں تو نکال کے وہاں پہ رکھ دینا۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک عمل کے بدلے میں مرتب ہونے والا اجر یا بدلہ۔
جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ یہ مثلا آپ نے نماز پڑھی، اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو اس نماز کے بدلے میں ایک محل ملے گا تو وہ محل ثواب ہے۔ تو آپ اب آپ نے کیا نیت کی ہے؟ کیا یہ آپ کو وہاں پر اس طرح حاصل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ نیک عمل کریں گے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اگر وہ نیک عمل مقبول ہوں، اور وہ آپ کو آخرت میں ملیں گی اور لازم ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ وہ چیزیں معلق رہیں اور پھر جب ہم قبر میں جائیں تو وہ چیزیں وہاں پر عطا کر دی جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ثواب کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیے اور اس طرح کی بھولی بھالی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا فوراً ثواب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، کوئی معلق نہیں رہتا کہ بعد میں آپ قبر میں ملنے کی دعائیں کرتے رہیں۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا، انہوں نے جو آف ایئر کویسچن تھا کہ کسی سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے اور ایسی ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلی ہے تو اس پر توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسا گناہ ہو جائے کہ جس کا تعلق بندوں کے حقوق میں کوتاہی کے ساتھ نہ ہو بلکہ وہ آپ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہو، تو اس میں پھر بس توبہ ہوتی ہے، ہر ایک میں کفارہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اس کے بعد دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اور یہ دل میں پختہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں کہ انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، جو سابقہ زندگی میں کیا گیا گناہ ہے اسے آئندہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کر لیا ہو، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، تو جو گناہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہیں وہ یاد رکھیں وہ گناہ فوراً مٹا دیا جاتا ہے اور نام اعمال صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بہن نے گناہ ذکر کیا تھا اس کا یہی ایک طریقہ ہے۔ تو جو بھی بھائی بہن ایسے ہوں، خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو اس طرح توبہ کر لیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مالی عبادت میں کوتاہی کی ہے، جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کی، فطر ادا نہیں کیا، تو اس کو ادا کرنا پڑے گا توبہ کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح اگر بدنی عبادت میں کوتاہی ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا، تو ان کو باقاعدہ رکھنا بھی پڑے گا، اور رکھنے پہ قدرت نہیں ہوتی، کوئی بیمار ہے، بہت کمزور ہے، تو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، ایک فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، تقریباً 100 روپے۔ باقی اس کے علاوہ جو گناہ ہے، مثال کے طور پہ کسی نے شراب پی، اب یہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اب یہ بس یہ جو ہم نے کہا کہ اس طرح توبہ کر لے تو انشاءاللہ یہ گناہ بخشا جائے گا۔ بہن فرماتی ہیں کہ اگر پیر و مرشد بڑی عمر کے ہوں اور ایک خاتون ہیں کوئی 40 سال کی ہیں اور ان کی والدہ ہیں 60-70 سال کی، تو کیا وہ پیر و مرشد کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ وہ ان کے لیے محرم بنتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ پیر چاہے عمر رسیدہ ہو چاہے جوان ہو، وہ عورتوں کے لیے نامحرم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو سامنے بٹھا کر یا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمائی، آپ ہمیشہ انہیں پردے میں رکھ کر بیعت فرمایا کرتے تھے۔ تو تمام ازواج مطہرات ہماری امائیں ہیں، یعنی روحانی والدہ ہیں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد بھی ہوئے، اور وہ روحانی والد اپنی روحانی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر بیعت کروا رہے ہیں۔ حالانکہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، تم میں مجھ سے زیادہ تقوی والا کون ہے۔ تو یہ جملے سرکار کے موجود ہیں، بخاری کی روایت میں موجود ہیں، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو سامنے نہیں بٹھا رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ نہیں لے کر بیعت نہیں فرما رہے ہیں۔ تو پھر بتائیے کون ایسا پیر ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اپنے نفس کو اتنا مغلوب کر چکا ہوں، یا عمر کے لحاظ سے مجھے ایسی اجازت مل گئی ہے کہ میں اپنی مریدنیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ تو برا مانے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا یہ ایک مرشد کی شان ہے، نہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خون کر کے اپنے لیے کچھ چیزوں کو سرکار کی سنت کے خلاف جائز کرنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی بہتر قدم ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ پیر صاحب نامحرم ہیں، ان کے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ سفر کرنا ہے تو کوئی اپنا محرم بھی ساتھ لیں کہ چلیں، اگر بالفرض وہ راستے میں مختلف جگہوں پر ہدایات عطا فرمائیں گے، نصیحتیں کریں گے، اور ان کے ساتھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے انداز سے حج عمرہ کر سکتے ہیں، تو پھر محرم ضرور ساتھ ہونا چاہیے۔ بہرحال پیر صاحب نامحرم ہیں، ان سے عورت کو ویسے ہی پردہ کرنا فرض ہے جیسے ایک اجنبی مرد سے پردہ کرنا فرض ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو جب سمجھایا جائے تو وہ اس بات کو قرآن و حدیث کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں،
اور اپنے مریدین کے سامنے جھیپ مٹانے کے لیے کہتے ہیں وہ جی مفتیوں کے فتوے کو ادھر میں نہیں مانتا ہوں اور ہٹا دو مفتیوں کے فتوے کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ موت سب کو آنی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنی مریدنی کو بلا پردہ سامنے بٹھانے کی شرعی دلیل موجود ہے تو پیش کرے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا جب کفار کی طرف سے، یہود کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے کوئی دعوے غلط آئے ہیں تو اپنے حبیب سے فرمایا، حبیب ان سے فرمائیے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر دلیل پیش کرو، تو لائیے پھر دلیل پیش کیجئے قرآن و حدیث، اور انشاءاللہ عز و جل کوئی قیامت تک اس بات کی دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ پیر اپنی مریدنی کو بلا پردہ سامنے بٹھا سکتا ہے۔ مریدنی پیر صاحب کے پاؤں دبا سکتی ہے، کندھے دبا سکتی ہے، سر دبا سکتی ہے، ہاتھ چوم سکتی ہے، پیر چوم سکتی ہے، پیر بغیر مطلب پردے کے سروں پہ ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ انہی چیزوں سے جرأت پا کے جفی والی سرکار جیسی لوگ جو ہے نا یہ پیدا ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں کیسے کیسے یہ جعلی قسم کے پیر جو اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے مریدوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اسی طریقے سے بہت سی چیزوں سے درس حاصل کر کے، سبق حاصل کر کے جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہیں اور معاشرے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو میری یہ بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری بات کا برا ماننے کے بجائے اپنے عمل کی برائی کو دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ حالت روزہ میں میاں بیوی کے جسمانی تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اس پر کفارہ ہوگا، اور ہوگا تو کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں تعلق دو طرح کا ہوتا ہے، اگر باقاعدہ فزیکلی جو تعلق میاں بیوی کا ہے ویسا ہوا ہے تو پھر تو اس پر کفارہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، پورا جسمانی تعلق نہیں ہوا، اس سے کم جو ہے دوائی کچھ ایسی چیزیں ہیں، دوائی مانے دعوت دینے والی چیزیں اس سے کم درجے کی ہیں تو پھر اس میں قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام جسمانی تعلق قائم ہوا ہے اور کفارہ لازم ہو گیا تھا تو پھر یاد رکھیں کہ اولاً 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ ایک روزہ بھی درمیان میں اگر چھٹ گیا تو نئے سرے سے روزہ رکھنے ہوں گے۔ ہاں خواتین کے جو ایام کے دن ہوتے ہیں وہ معاف ہیں، اگر مثلا پہلے 30 روزے رکھے، ایام آ گئے اور پھر اس سے آگے وہ کنٹینیو رکھ سکتی ہیں، لیکن مرد کا اگر ایک روزہ بھی کسی بھی عذر کی بنا پہ چھٹ گیا تو پھر اس کو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر روزے رکھنے پہ قدرت حاصل نہیں تو پھر 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ بھائی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ جو کورٹ کی طلاق ہے یہ نافذ ہو جاتی ہے، حالانکہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کہتا ہوں، میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ بعض ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کورٹ کا خلا نافذ ہو جائے لیکن عمومی طور پہ نافذ نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتیں چھوٹی چھوٹی بات پہ کورٹ پہنچ جاتی ہیں، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ وکلاء برادری کے بارے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا یہ کیس لے کر بعض اوقات خود مشورے دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کیس بڑا کمزور ہے، تھوڑا شوہر پہ الزام لگاؤ، تھوڑا سا اور کچھ کرو۔ ہر وکیل ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ ہر فیلڈ میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ویسے بھی ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ میری مطلب اس طرح کے کیسز میرے سامنے سینکڑوں آتے ہیں، تو پھر وکلاء کہتے ہیں تم اپنے شوہر پہ الزام لگاؤ کہ اس کا عورتوں سے تعلق تھا، وہ شراب پیتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، مجھے نان نفقہ نہیں دیتا تھا، اتنے سارا کر کے تمہارا کیس مضبوط ہو جائے گا، پھر تمہیں آرام سے کورٹ سے خلاصی مل جائے گی۔ اگر اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر یہ چھوٹی بات کو بہت بڑا کر کے پیش کیا تو یاد رکھیں کورٹ کا خلا بالکل نافذ نہیں ہوتا، جب تک کہ شوہر سائن نہیں کرے گا، شوہر یس نہیں کہے گا، نافذ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر واقعی عورت پہ بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ہے، اس کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا گیا ہے، تسلسل سے شوہر اس پہ ظلم کر رہا ہے، اور جج اچھی طریقے سے انکوائری کرنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو فقہ حنفی کے مطابق، مرجوح قول کے مطابق فیصلہ نافذ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تحقیق کے بعد ہی ہوگا، اور یہ جج کا کام ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے وہ تحقیق کرے۔ تو اب خلاصے کلام یہ کہ بالفرض کورٹ کا خلا واقعی نافذ ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں یہ فسخ نکاح ہوتا ہے۔ اس کو ویسے خلا کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے نزدیک فسخ نکاح طلاق نہیں ہوتی ہے، نکاح بریک ہو جاتا ہے لیکن طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں اگر شوہر آ کر کہے کہ ہاں میں خلا دیتا ہوں، یا خلا کے باقاعدہ کاغذات تیار کیے جائیں اس پہ سائن کر دے تو ایک طلاق بائن پڑے گی، پھر ایک طلاق بائن پڑے گی، اور طلاق بائن کی وجہ سے فوراً عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، عدت گزار کے وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر لے، لیکن جب تک طلاق فسخ نکاح حقیقی طور پہ شرعی لحاظ سے نافذ نہ ہو، ہم نے نہیں کہا کہ یہ کورٹ کا ہر فیصلہ نافذ ہو جائے گا، تو پھر ایسی عورت شوہر کے نکاح میں ہی مانی جائے گی اور وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ تو اچھی طریقے سے اس پہ ذرا غور و تفکر کر لیا جائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا کسی خاص مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟
دیکھیے عمرہ کرنے سے حج کی فرضیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اسے استطاعت کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جو حج کی باقاعدہ استطاعت رکھتا ہو، اور استطاعت کے اندر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مال رکھتا ہو اور اپاہج نہ ہو، نابینا نہ ہو، راستہ پرامن ہو، تمام سفر خرچ اس کے پاس موجود ہوں، اور اگر یہ گھر بار رکھتا ہے تو اپنی غیر موجودگی کا اتنا نفقہ دے کر جائے یا اتنا نفقہ اس کے پاس موجود ہو کہ گھر والے آرام سے گزارا کر سکیں، تب کہیں جا کے اس پہ حج فرض ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو عمرے سے حج کی فرضیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، استطاعت کے ساتھ ہے، جو میں نے مختصر سے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی نے بینک سے قرض لیا وعدہ سود پر، اس سے کاروبار کیا، اس سے نفع حاصل ہوا، کیا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثواب کی نیت سے خرچ کر سکتا ہے؟ دیکھیں دو صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ہم سے مشورہ مانگے گا کیا میں بینک سے وعدہ سود پہ قرضہ لے لوں، ہم کہیں گے آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ حرام ہے کہ آپ جب قرضہ لیں گے، قرضہ تو ٹھیک ہے صحیح ہے پیسہ، لیکن جب اس کے ساتھ سود ملا کر دیں گے تو یہ سود دینا حرام اور ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو لے چکا ہے اور اس سے وہ جائز اور حلال کاروبار کرتا ہے اور اس سے اس کے پاس پروفٹ آتا ہے، یاد رکھیں یہ پروفٹ طیب ہے، حلال ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بینک سے 5 لاکھ روپے لیے اور آپ اس پہ 50,000 سود دیں گے، واپس کرتے ہوئے آپ 5,50,000 دے رہے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے سوال کروں بتائیے 5 لاکھ سود ہے یا نہیں، تو آپ کہیں گے نہیں، سود تو 50,000 ہے۔ اس کا مطلب جو آپ بینک سے پیسہ لے رہے ہیں وہ تو طیب ہے، حلال ہے۔ وعدہ سود کی وجہ سے یہاں قباحت پیدا ہوئی، اور اس سے جب آپ کاروبار کر کے نفع حاصل کرتے ہیں، کاروبار جائز ہونا چاہیے، وہ نفع صحیح ہے، اسے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بالکل دے سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کا کھانا اگر کھلانے والا صرف غریبوں کے لیے مختص کر دیتا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے ہے تو امیر کا کھانا منع ہوگا۔ اگر اس نے عام اجازت دے دی ہے سب کھا سکتے ہیں۔ اور اگر شوہر، بہن نے کہا شوہر لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں، اگر تو آسانی سے اس طرح آپ ان کو لٹا سکتے ہیں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، یا اس طرح کر لیں کہ پائنتین ان کی قبلے کی طرف اور سر تھوڑا سا اٹھا لیں۔ اب پیر اگرچہ قبلے کی طرف آئیں گے لیکن چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے گا، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر حرکت دینے میں بھی تکلیف ہے تو جس طرح وہ لیٹے ہیں اسی طرح نماز پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہے، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں، اس پر ابھی آپ کر سکتے ہیں۔ muftiakmal.net پر آسک امام کے آپشن میں بھی آپ اپنی میل بھیج سکتے ہیں، اور مفتی اکمل QTV2 والا جو میرا ای میل ایڈریس ہے وہاں پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو رکھے اور صحیح علماء سے اکتساب علم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب